ایپل کا جان ٹرنرز کو کمپنی کا نیا سی ای او مقرر کرنے کا اعلان۔ کمپنی کے موجودہ سی ای او ٹم کوک ستمبر تک اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے، جس کے بعد وہ ایگزیکٹو چیئرمین کا منصب سنبھالیں گے۔ رپورٹس کے مطابق جان ٹرنرز ٹم کوک کی جگہ ایپل کی قیادت سنبھالیں گے۔ ٹم کوک کا کہنا ہے کہ ایپل کی قیادت کرنا ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا اور انہیں ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے۔ ایپل کا جان ٹرنرز کو کمپنی کا نیا سی ای او مقرر کرنے کا اعلان۔ کمپنی کے موجودہ سی ای او ٹم کوک ستمبر تک اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے، جس کے بعد وہ ایگزیکٹو چیئرمین کا منصب سنبھالیں گے۔ رپورٹس کے مطابق جان ٹرنرز ٹم کوک کی جگہ ایپل کی قیادت سنبھالیں گے۔ ٹم کوک کا کہنا ہے کہ ایپل کی قیادت کرنا ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا اور انہیں ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کے ساتھ مشرق وسطی میں دیگر شراکت داروں سے بھی ہمارے رابطے ہیں۔ روس امریکہ ایران بات چیت کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ روس سفارتی اور سیاسی کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پاکستان میں روسی سفیر ہیں البرٹ خوریف، جنہوں نے روسی اخبار کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے معاملے پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں جو دیگر شراکت دار ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے ہیں، اور روس امریکہ ایران بات چیت کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس اہم انٹرویو میں روسی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے وینیو سے سازگار ماحول کی فراہمی تک پاکستان کا کردار قابل قدر ہے، اور توقع ہے کہ فریقین ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ توقع ہے کہ فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے طویل المدتی معاہدے پر بھی متفق ہو جائیں گے۔ روسی سفیر نے یہ بھی کہا کہ روس امریکہ اور ایران کے درمیان تصفیے کے لیے سفارتی اور سیاسی جو کوششیں ہیں ان کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ جی ٹھیک ہے غزالہ نورین، آپ کا بہت شکریہ۔ ہنگری کے نو منتخب وزیر اعظم پیٹر میگار نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ وارنٹس کا احترام کرے گی اور کسی بھی ایسے عالمی رہنما کو گرفتار کرے گی جس کے خلاف عدالت سے وارنٹ جاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہنگری کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کا وارنٹ موجود ہوا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مزید کہا ان کی حکومت سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کے اس فیصلے کو روک دے گی جس کے تحت ہنگری کو بین الاقوامی فوجداری عدالت سے الگ کرنے کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق سابق حکومت کا یہ اقدام نیتن یاہو کو غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ برطانوی یونیورسٹی کی جانب سے فلسطین کے حامی طلبہ اور اساتذہ کی جاسوسی کے لیے لاکھوں پاؤنڈز دینے کا انکشاف۔ آکسفورڈ سمیت برطانیہ کی 12 یونیورسٹیوں نے فلسطین کے حامی طلبہ اور اساتذہ کی جاسوسی کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یونیورسٹیز نے فلسطین کے حامی طلبہ اور ماہرین تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 2022 سے کم از کم 4,40,000 پاؤنڈ انٹیلیجنس فرم کو ادا کیے، جبکہ یہ رقم کیمپس میں احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی مد میں ادا کی گئی۔ برطانوی وزیراعظم کیس اسٹارمر نے ایپسن سکینڈل کے مرکزی کردار کے دوست پیٹر میڈلسن کی امریکہ میں بطور سفیر تعیناتی پر معافی مانگ لی۔ کیس اسٹارمر پیٹر میڈلسن کی امریکہ میں بطور سفیر تقرری سے لاعلم نکلے۔ پارلیمنٹ میں اس فیصلے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، حکام پتہ کریں یہ فیصلہ کس نے کس بنیاد پر کیا۔ برطانوی وزیراعظم کے اعتراف پر امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسٹارمر نے کہا انہوں نے واشنگٹن میں سفیر کے انتخاب میں غلط فیصلہ کیا۔ میں اتفاق کرتا ہوں برطانوی وزیراعظم کا امریکہ میں پیٹر میڈلسن کو سفیر نامزد کرنا غلط فیصلہ تھا، تاہم ابھی بھی سنبھلنے کے لیے کافی وقت ہے۔